السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب صلاۃ العیدین، سبق نمبر ہے 102۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر وعمر یصلون العیدین قبل الخطبۃ، متفق علیہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق اور خلیفہ دوم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عیدین کی نماز خطبے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ عیدین میں نماز پہلے ادا کی جائے اور خطبہ بعد میں۔ بنو امیہ کے دور میں مروان بن حکم وہ پہلا حکمران تھا جس نے نماز سے پہلے خطبہ دینے کا آغاز کر دیا، اور مروان کے اس عمل پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر احتجاج کیا اور مروان کو برملا کہا کہ تو نے سنت کے خلاف کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 889۔ تو پیارے بھائیوں، سنت یہ ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور صاحبین جناب ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی کہ عید کے دن میں پہلے نماز عید پڑھنی چاہیے اور اس کے بعد میں جو ہے وہ خطبہ۔ تو خطبے سے عید نماز سے پہلے خطبہ اور پھر خطبہ، تو یہ سنت کے خلاف۔ سنت یہ ہے کہ پہلے نماز عید ادا کی جائے اور اس کے بعد میں خطبہ دے خطیب۔ نماز پہلے اور خطبہ بعد میں۔ اگلی حدیث عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی یوم العید رکعتین لم یصلی قبلہما ولا بعدہما، اخرجہ البخاری وغیرہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے روز 2 ہی رکعتیں ادا فرمائیں، نہ پہلے کچھ پڑھا اور نہ بعد میں کوئی نماز پڑھی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ عید گاہ میں سوائے 2 رکعت نماز عید کے اور کوئی نماز نہیں، نہ عید نماز سے پہلے نہ ہی عید نماز کے بعد۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ نہیں کہ عید سے پہلے کچھ پڑھنا یا عید نماز کے بعد کوئی نماز پڑھنا۔ اگلی حدیث عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی العید بلا اذان ولا اقامت، اخرجہ ابو داود واصلہ فی البخاری۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی
فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید بغیر اذان اور بغیر اقامت کے ادا فرمائی۔ تو پیارے بھائی، اس حدیث سے بھی معلوم ہوا نماز عید کے لیے نہ آذان دینا ہے، نماز عید کے لیے نہ ہی اقامت تکبیر کا کہنا ہے۔ بغیر آذان اور بغیر اقامت کے نماز عید پڑھی جائے گی۔ علامہ البانی رحمہ اللہ اس روایت کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے۔ اگلی حدیث، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يصلي قبل العید شیئا فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين رواہ ابن ماجہ باسناد حسن۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے پہلے آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی، عید نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، البتہ جب گھر واپس آ جاتے تو گھر میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اس روایت کے تعلق سے زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے علاوہ دیگر محققین نے روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ نماز عید سے پہلے نبی علیہ السلام کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، اور جیسے پیچھے حدیث گزری نماز عید کے بعد بھی عیدگاہ کے اندر کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ہاں، گھر آ کر آپ نوافل پڑھتے، اور ان کا نماز عید سے کوئی تعلق نہیں، یہ عام نوافل ہوتے تھے۔ اگلی حدیث، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحی الی المصلی وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ متفق علیہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے، اور پہلی چیز جس سے آپ عیدگاہ میں جا کر آغاز فرماتے وہ نماز ہوتی۔ نماز پڑھا لینے کے بعد پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا رخ پھیر کر لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے، اور لوگ اس وقت اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے اور نیکی کا حکم کرتے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے یہ باتیں معلوم ہوئی کہ عیدگاہ میں نماز عید سے پہلے کوئی عمل آپ سے ثابت نہیں۔ دوسرا یہ معلوم ہوا کہ پہلے نماز عید کی 2 رکعتیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ خطبہ نماز کے بعد۔ تیسرا یہ معلوم ہوا کہ خطیب خطبہ دیتے وقت اپنا رخ سامعین کی طرف کرے گا، اور چوتھا یہ معلوم ہوا کہ کھڑے ہو کر عیدین کا خطبہ دینا ہے۔ فیقوم، نبی علیہ السلام کھڑے ہوتے لوگوں کے سامنے، خطبہ کھڑے ہو کر دینا، جیسا کہ ہم نے نماز جمعہ کے باب میں یہ پڑھ چکے کہ جمعے کا خطبہ بھی کھڑے ہو کر ہی دینا ہے، اور یہ کہ سامعین جہاں موجود ہیں
وہیں صفوں پر بیٹھے رہیں اور ان کا رخ امام کی جانب ہونا چاہیے۔ چھچا یہ کہ نماز عیدین مسجد میں نہیں بلکہ عیدگاہ میں ہی ادا کرنا درست ہے، تو بلا عذر نماز عید مسجد میں نہیں پڑھنی چاہیے، الا یہ کہ جگہ کی تنگی ہو، جگہ نہ ہو، بارش ہو، طوفان ہو یا کوئی رکاوٹ ہے تو پھر مسجد میں پڑھنا درست ہے، وگرنہ سنت یہی ہے کہ عیدین کی نماز بندہ جا کر کھلے میدان میں ادا کرے، یہی سنت ہے۔ اور اسی طرح یہ معلوم ہوا کہ نماز عید میں ممبر بھی استعمال نہ کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عیدگاہ میں عیدین کے لیے ممبر لے کر نہیں گئے۔ سب سے پہلا شخص جس نے عیدگاہ میں ممبر رکھوایا وہ تھا مروان بن حکم۔ سب سے پہلے اس نے عیدگاہ میں ممبر رکھوایا اور ممبر پر عیدین کا خطبہ دیا۔ بخاری 956۔ ہاں، ابن حبان کی روایت میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ جو ہے وہ اونٹنی پر بیٹھ کر خطبہ عیدگاہ کے اندر ارشاد فرمایا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ سواری پر، جانور پر بیٹھ کر بھی خطبہ دینا سنت ہے۔ ابن حبان۔ اور آج میرے پیارے بھائیوں، فقط دنیا بھر کے اندر اہل حرمین یا اہل حدیث ہی ہیں کہ جو نماز عید میں پہلے عید کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد خطبہ۔ باقی جتنے بھی مسلمان ہیں کم و بیش وہ مروان بن حکم کی ایجاد کردہ اس غلط طریقے پر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ پہلے خطبہ دیتے ہیں، بعد میں عید پڑھتے ہیں، جبکہ سنت یہی ہے کہ نماز عید پہلے پڑھی جائے گی اور خطبہ بعد میں ہوگا۔ اور اہل حدیث ہی ہیں جن کو اللہ نے یہ شرف دیا کہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں، بھلے وہ جمعے کا خطبہ ہو یا عیدین کا خطبہ ہو۔ اگلی حدیث، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التکبیر فی الفطر 7 فی الاولی و5 فی الاخری والقراءۃ بعدہما کلتیہما اخرجہ ابو داود ونقل الترمذی عن البخاری تصحیحہ۔ عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید الفطر کی نماز کی پہلی رکعت میں، عید الفطر کی نماز کی پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری میں 5 ہیں، اور دونوں رکعتوں میں قرات تکبیرات کے بعد ہے، یعنی پہلی رکعت میں امام 7 تکبیریں کہے گا پھر قرات کرے گا، دوسری میں پہلے تکبیرات کہے گا پھر قرات کرے گا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا عیدین کی 12 تکبیریں زائد ہیں۔ اب اس روایت پر بعض نے جو ہے وہ کلام کیا ہے کہ یہ روایت مرسل ہے، اور اس روایت کے تعلق سے جمہور ائمہ جرح و تعدیل نے اس سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس سند کو امام احمد، امام علی بن مدینی اور امام اسحاق، امام ابو عبیدہ، امام بخاری، امام دار قطنی، امام دارمی رحمہم اللہ تعالی وغیرہم نے اسے صحیح کہا۔ اور اسی طرح عیدین کی تکبیرات کے حوالے سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر فقہائے کرام، فقہائے کوفہ 6 تکبیروں کے قائل ہیں، 3 پہلی رکعت میں قرات سے پہلے اور 3 دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے یعنی قرات کے بعد، مگر اس بارے میں
کوئی صحیح مرفوع روایت ثابت نہیں۔ اسی طرح تکبیرات عیدین کے ساتھ رفع الیدین کرنے کے متعلق نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام سے کوئی صریح دلیل موجود نہیں کہ عیدین کی اضافی تکبیرات کے ساتھ رفع الیدین کرنا، یہ رفع الیدین عیدین کی اضافی تکبیرات میں نبی علیہ السلام یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دیوبندی اور بریلوی عیدین کی اضافی تکبیرات میں تو رفع الیدین کرتے ہیں جو کہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں، مگر جو رفع الیدین ثابت ہے نماز پنجگانہ میں رکوع جاتے رکوع سے کھڑے ہو کر اور تیسری رکعت کے آغاز میں دوسری رکعت سے کھڑے ہو کر، اس رفع الیدین کو نعوذ باللہ مکھیاں مارنا یا شریر گھوڑوں کی دمیں یا منسوخ رفع الیدین بتلاتے ہیں۔ ہاں، عیدین کے اضافی تکبیرات کے اندر رفع الیدین کرنے کے حوالے سے حضرت امام عطا بن ابی رباح سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ عیدین میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرے، مصنف عبد الرزاق۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں تکبیرات عیدین کے موقع پر رفع الیدین کرنا چاہیے، اگرچہ میں نے اس کے متعلق کچھ نہیں سنا۔ اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی موقف ہے کہ تکبیرات عیدین میں رفع الیدین کرنا چاہیے۔ تو جو بھی رفع الیدین کر لیتا ہے تکبیرات عیدین میں جائز ہے، مگر نبی علیہ السلام سے یہاں ثابت نہیں ہے رفع الیدین کرنا۔ تو جو اضافی تکبیرات میں رفع الیدین کرے اور جو نہ کرے دونوں درست۔ پیارے بھائیوں، آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ عیدین میں نماز پہلے پڑھنی ہے، خطبہ بعد میں دینا ہے، اور عیدین کی نماز میں 2 رکعت ہے، نہ اس سے پہلے کوئی نماز نہ اس کے بعد کوئی نماز ہے۔ اس طرح سنت یہ ہے کہ عیدین کی نماز عیدگاہ میں ہی ادا کی جائے، امام نماز پڑھا لے 2 رکعت، اس کے بعد مقتدیوں کی طرف کھڑے ہو کر خطبہ دے اور مقتدی اپنی اپنی صفوں میں جگہوں میں بیٹھے رہیں۔ معلوم ہوا کہ عیدین کی نماز میں 7 تکبیرات پہلی رکعت میں قرات سے پہلے اور 5 تکبیرات دوسری رکعت میں قرات سے پہلے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔